علماء عقائد نے اس پر بھی گفتگو چھیڑی ہے کہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کی پذیرائی کہ یہ تو والی بغداد کی دین ہے. والی بغداد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, واہ خواجہ غریب نواز. آج ایک آدمی کہتا ہے والی بغداد کے زیر بار ہونے سے میری طبیعت گھبراتی ہے, اگر تجھے کچھ ملا ہوتا تو کبھی نہ گھبراتا, یہ تیرے خالی برتن کی علامت ہے. خواجہ غریب نواز وہ خوش نصیب انسان ہے کہ 90 لاکھ کافروں نے جنیوں توڑ کے قدم تھام کے نبی پاک کی بارگاہ میں سلامی مجرا ادا کی, اور ذریعہ کیا بنا خواجہ غریب نواز. کئی نبیوں کی امتیں اکٹھی ہوں گی, خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے لوگوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوگی. ان سے پوچھا گیا کہ اے حضرت سلطان الہند سرکار, آپ تبصرہ کریں کہ آپ کا یہ فیضان جو ہے, یہ اس کی اصل بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, علماء عقائد نے جو بات کی ہے وہ بات میں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا حضرت والی بغداد نے ملک ہندوستان مجھے عطا فرمایا. بعد میں شیخ شہاب الدین سہروردی حاضر ہوئے, کہتے ہیں ملک ہند بمن دے, آپ ہندوستان مجھے دیجئے. آپ نے فرمایا کہ سہروردی بئیں عطیہ تعرض مکن, اس عطیہ سے چھیڑ چھاڑ نہ کر, کیونکہ پسرے غیاث الدین برتو سب قدر بوداس, غیاث الدین کا بیٹا پہلے تو اسے مانگ کے لے گیا ہے. اچھے لوگوں کی عادت ہے جو دے دیتے واپس نہیں لیتے. اس لیے خواجہ غریب نواز سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, تو پائے نبی شد تاج سرت, تاج ہم عالم شد قدمت, اقتاب جہاں در پیش درت, افتادہ جو پیش شاہ گدا. اے والی بغداد, جب سے سرکار کا قدم مبارک آپ کے سر پر آیا ہے نا, آپ کا پاؤں ولیوں کے سر پر چلا گیا. اور زمانے کے قطب ایک اقطاب کہا ہے. حضرت سید شریف جرجانی آپ کی کتاب التعریفات, وہ فرماتے ہیں غوث اور قطب ایک شخص کا نام ہوتا ہے, اور کل روئے زمین پر قطب ایک ہوتا ہے, دو قطب نہیں ہوتے. تو اقطاب کہنے کا کیا مطلب, اس دور کا قطب, اس سے پہلے دور کا قطب, اس کے بعد کے دور کا قطب, اگلے دور کا قطب, اس سے اگلے دور کا. اقطاب جہاں سارے زمانے کے جو قطب ہے نا, افتادہ چو پیشے شاہ گدا, تیرے دروازے کے سامنے کاسا ہائے سوال لے کر کے اس طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح بادشاہ کے دروازے پر گداگر ہوتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں کہ مہی کے فدائے نام تو شد, دریوزہ گر اکرام تو شد, شد خواجہ ازاں کے غلام میں تو شد, دارد طلب تسلیم و رضا. کہتے ہیں کہ یہ مہی کے فدائے نام تو شد, جو آپ کے نام پر قربان ہو گیا ہے, در یوزا گرے اکرام تو شد, یہ آپ کی بارگاہ کی بھیک مانگی ہے. خواجہ بنائی اس لیے ہوں کہ تیرا غلام بنا ہوں. اب میں چاہوں گا کہ مجھ سے راضی رہی ہو اے والی بغداد. اصل تو وہ اس کا موٹیو ہے جس نے کہ پوری فضا کو بدلا ہے. ان کی اپنی روحانی قوت ہے, مگر بظاہر جو تدابیر امت کے لیے چھوڑ گئے, ان میں یہ دیکھا کہ ہندو لوگ جا کر کے اپنے گردواروں میں گانا بجانا کرتے تھے. گانا بجانا, ساز باز, یہ ان کے مزاج میں شامل تھا. حضرت والی بغداد کی تعلیمات یہ تھی کہ گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ نہ غیر مشروط طور پر منع تھا نہ غیر مشروط طور پر جائز تھا, بلکہ اس کے جواز کی بھی شرطیں, اس کے حرمت کی بھی شرطیں ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز سے کون زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جواز کی شرطیں کیا ہیں. خواجہ غریب نواز نے, جیسا کہ کوئی آدمی ہے وہ پتھر جا کے مندر کو لگا دیتا ہے, تو اب وہ اس پتھر کی تعظیم حرام ہے, بعد میں کوئی اٹھا کے نیلامی میں خرید کے مسجد کو لگا دیتا ہے, اب اس کی تعظیم شروع ہو جاتی ہے. تو پتھر بذات خود تو یہ برائی نہیں رکھتا تھا, اس کا تعلق جو مندر کے ساتھ تھا اس سے وہ خرابی آئی. جو راگ ہے وہ بذات خود ممنوع. ابھی انہوں نے پڑھا ہے, زلفے واللیل دے پیچ دیکھو کنگھی والدہا آ کے سنوارتی ہے. کبھی کبھی وقت آیا تو آپ کو اس پر گفتگو کروں گا. اس وقت میری طبیعت پر واردات تھی, وہ کیا تھی جب یہ میں نے بات کہی ہے. زلفے واللیل دے پیچ دیکھو کنگھی والدہا آ کے سنوار, اے راگ ہے یہ, مگر مستحب ہے, مسجدوں میں پڑھتے ہیں, سرکار کی شان ہے. خواجہ غریب نواز نے
راگ کو ان تمام عیبوں سے پاک کر کے جو اس کے حرمت کا باعث ہے. خواجہ غریب نواز نے راگ سنایا, قوم کھنچنے لگی. اب جس وقت ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ کوئی چیز کسی قوم کی سرشت میں جب داخل ہو تو اس کے قریب جو مذہب پڑے وہ اسے جلدی سے قبول کر لیتا ہے. تو جنہوں نے کبھی انگریز سے پیسے لے کر کے اپنا دین بیچا تھا, آج نئے دین کے جب پیسے ملنے لگے تو پتا چلا ان کے پرانے مزاج سے ہی موافقت رکھتا ہے. نئی منڈی مل گئی ہے, گاہک وہی پرانے ہیں, لیکن آج نئے روپ میں انہوں نے سودا بیچا ہے. تو اس طرح ہندوستان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ذریعے سے جو اسلام گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کا فاتح سلطان محمود غزنوی ہے, لیکن ملک کو فتح کیا, دلوں کو نہیں فتح کیا. دلوں کو فتح کرنے والا خواجہ غریب نواز. لیکن آج ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ غریب نواز تمہارے عقیدے کے ہمارے عقیدے کے ہیں. آج جتنا پورا ملک ہے وہ تو کمائی ہے خواجہ غریب نواز کی. ان کا عقیدہ غلط ہے اور تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے. وہ تو کافروں کو مسلمان بنانے والے تھے, تمہارا کام کیا مسلمانوں کو کافر بنانا. اس طرح جغرافیائی طور پر اثر پڑا ہے. اور آئیے, یہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید سارا اکٹھا تو کبھی نازل نہیں ہوا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو یہ سوال اٹھے گا کہ قرآن مجید کا کون سا حصہ کس ملک میں پہلی مرتبہ کون لے کے گیا. سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ یہ سوال اٹھے گا. اکٹھا سارا تو نہیں نازل ہوا, 23 برسوں میں نازل ہوا. تو جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا تو اسی وقت مبلغین کو دے کے بھیجتے رہے. تو اب سوال اٹھے گا کس ملک میں قرآن کا کون سا حصہ کون لے کے گیا. اس سے بھی پتہ چلے گا کہ مزاج کی موافقت کیا چیز ہے, جغرافیہ کا کیا اثر پڑا ہے. علامہ بدر الدین زرکشی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو آدمی قرآن لے کر گیا اس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. پہلا ٹیچر مدینہ طیبہ کا نام ہے مصعب ابن عمیر. یہ اصول تفسیر کی بحث ہے, بیچ میں چونکہ عقائد سب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, سب باتیں آتی رہیں گی. مصعب ابن عمیر پہلے قرآن مجید لے کے گئے, لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کون سا حصہ کا سورہ یوسف. کا سورہ یوسف کا پھر اثر کیا پڑا کا دراصل اس کے جغرافیہ کی جو پوری حیات تھی وہ انہوں نے بدل ڈالی تھی. جس وقت وہاں گئے نا تو مصر کے ساتھ تجارتی تعلقات آل مدینہ کے پرسن مکے کے زیادہ تھے, کیونکہ پورے افریقہ کا سنگم بنتا ہے نا, قریب کا علاقہ. تو آتے جاتے راہی وہاں ٹھہرتے, اور جغرافیائی طور پر اس کا اثر تھا. یوسف علیہ السلام کی داستانوں نے ان کی طبیعت میں سرایت کی ہوئی تھی. اور اس سے یہ بھی سمجھ آئے گی کہ مکے میں سرکار کا کبھی جلوس نہیں نکلا, مدینہ طیبہ میں کیوں جلوس نکلا. وہ نکے نکے ہونے سے تو مائیاں گانیاں نہیں ہسیاں کہ اصا نہیں کندھا تے ماریاں نہیں دسیاں تو نہ تو پوچھیاں تو نہ اصا دسیاں. ان موضوعوں پر کبھی آپ نے کوئی بات ہی نہیں چھیڑی نا. پیٹ ریٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق کہتے بھائی یہ بات کرو, کر دیتے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کتنی انفارمیٹو ہے کہ پہلی مرتبہ سورہ یوسف مدینہ طیبہ میں گئی. تو پہلی مرتبہ لے جانے والا بندہ مصعب ابن عمیر. اس نے کام کیا کیا, یہ یوسف علیہ السلام کی آمد کا منظر آدمی نے واقعات کی دنیا میں کھینچا نا کہ اس طرح یوسف علیہ السلام آئے. کیسے کہ ایک حسین اپنے وقت کا دراز قامت, گورے رنگ کا, لمبی گردن, لمبے لمبے نین, لمبی لمبی پلکیں, پلکاں نیزے پکڑ کھلوئیاں مت کوئی چاہتی پاوے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ویسے ہی لگامے نہیں تھامتا. تو جب اس کو ساتھ وسائل بھی مل جائیں تو شاہی محل میں ٹھہرا ہوا ہے, گھنگریالے بال ہیں, لمبے لمبے گیسو ہیں, سبز کپڑے پہنا ہے, سبز ریشمی کپڑے. ریشم منع ہوا ہے سرکار کے دور میں, اور ایسا ممکن ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اس کے استعمال کی وجہ سے مردوں پر حرام کیا گیا ہو. سرکار کے لیے استعمال ہوا, جیسا سونے کی حرمت کے بارے میں شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ نے بدار جنبوت کے اندر لکھا ہے کہ ایسا ممکن ہے مردوں کے لیے سونا اسی وجہ سے حرام ہوا ہو کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے وہ تھال استعمال کیا گیا. تو سرکار کے لیے بھی اسی طرح کے وسائل ہوں, عام لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوں, نبی پاک کی شان کے خلاف. اس لیے